پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کے جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہم نے حوض علمیہ کی تاریخ کے موضوع پر سب سے پہلے اور بنیادی اور اساسی حوضے یعنی مکہ معظمہ کے حوضے کے بارے میں کچھ آرائز بیان کیے، اور مکے کے فوراً بعد رسول اکرم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف تو یہ حوضہ بھی اسی طریقے سے منتقل ہو گیا مدینہ منورہ میں۔ اب حالات جو تاریخی حالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ کس قسم کے حالات تھے، انصار اور مہاجرین کے آپس کے تعلقات کس قسم کے تھے، اور جو جنگوں کا سلسلہ ہوا، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، یہ ساری جنگیں بھی ہو رہی ہیں۔ ایسے موقع پر رسول اکرم کو تبلیغی فرائض انجام دینے ہیں اور معاشرے کی تربیت کرنی ہے۔ بہت زیادہ ڈیٹیلز اگر ہم بیان کرنے بیٹھیں گے تو پھر ہم موضوع سے کافی ہٹ جائیں گے اور دور ہو جائیں گے۔ حوض علمیہ ہمارا موضوع ہے، جنگیں اور جنگوں کے اندر کس نے کیسا کارنامہ انجام دیا اور کون ناکام ہو گیا اور کون بھاگ گیا، یہ ساری باتیں آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور یہ ہمارے موضوع کے اندر داخل نہیں ہیں۔ تو حوض علمیہ کے اوپر رہتے ہوئے ہم مدینہ منورہ کے حوض علمیہ کو اب بیان کرنے جا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر کچھ باتیں تو وہی ہیں، خصوصیات اس کے حوضے کی وہی ہیں کہ جو مکہ معظمہ میں تھی۔ مثلا استاد وہی ہے، پیغمبر اکرم مکے کے اندر بھی درس دیا کرتے تھے خفیہ طور پر، مخفیانہ انداز میں، اور مدینہ کے اندر پہنچنے کے بعد بھی رسول اکرم ہی استاد ہیں اور رسول اکرم درس دے رہے ہیں۔ البتہ اب وہ خوف کی کیفیت نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم بھی نہیں ہے۔ البتہ استاد اور پرنسپل وہی ہے، اور شاگرد بھی جو مکہ سے چلے تھے وہ تو ویسے ہی ہیں، لیکن مدینہ میں پہنچنے کے بعد شاگردوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جو کتاب ہے وہ کتاب بھی وہی ہے، بلکہ کتاب کا نزول تو جاری ہے۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ مکے کے اندر نازل ہو گیا اور کچھ حصہ مدینہ کے اندر نازل ہو رہا ہے۔ مکے کے اندر جب نازل ہو رہا تھا قرآن مجید تو اس کے موضوعات اعتقادی موضوعات تھے، اساسی اور بنیادی باتیں تھیں، لیکن جب مدینہ کے اندر رسول اکرم تشریف لے گئے ہیں تو اب یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ صحیح ہے، کچھ لوگ اب بھی مسلمان ہو رہے ہیں، اعتقادی مسائل بھی بیان ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب فرعی مسائل کی طرف بھی قرآن مجید کی آیتیں بھی نازل ہو رہی ہیں اور رسول اکرم کے پیغامات بھی ہیں، جن میں نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا حکم بھی ہے، اور مومنین کو تشویق دلائی جا رہی ہے کہ اب تم جہاد کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے پاس ایمانی طاقت ہے، خدائی طاقت ہے۔ اور کچھ ہی جنگوں کے بعد پھر منافقین کی پہچان بھی کروائی جا رہی ہے مختلف آیتوں کے ذریعے، اور پھر ایک پورا مکمل سورہ، سورہ منافقون کے نام سے نازل ہوا۔ آپ سورہ کافرون کو دیکھیں گے تو سورہ کافرون مختصر سورہ ہے، جبکہ کافروں کی تعداد اس زمانے میں زیادہ ہے، زیادہ بڑے پیغام کی ضرورت ہے، اور منافقین کی تعداد کم ہے تو شاید کم ہی سورہ کے اندر کام چل جاتا، لیکن پروردگار جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے
کہ صحیح ہے منافقین کی تعداد کم ہے لیکن ان کو پہچاننا بہت مشکل ہے، لہذا پہچان کروانے کے لیے تفصیلاً بیان کرنا ضروری ہے. اور کافروں کی تعداد گرچہ زیادہ ہے لیکن ان کے لیے پیغام اور ان کا اور ہمارا جو معاملہ ہے وہ بہت آسان ہے. لکم دینکم ولی دین. تو منافقین کی پہچان کا کام بھی مدینہ منورہ کے اندر ہو رہا ہے، اور دوسرے اقتصادی، ازدواجی، سیاسی مسائل پر بھی رسول اکرم درس دیتے ہیں اور واقعات پیش آتے رہتے ہیں. خاتون آنا چاہے رسول اکرم سے سوال کرنا چاہے تو خاتون بھی سوال کرتی ہے، حتیٰ یہ بھی آ کر کہہ جاتی ہے رسول اکرم یا رسول اللہ میں شادی کی عمر تک پہنچ گئی ہوں لیکن میرے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے. اور رسول اسی مجمع کے اندر اصحاب سے مخاطب اور کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس کا مہر دینے کے لیے تیار ہو اور اس کے ساتھ شادی کر لے. تو ازدواجی مسائل بھی ہیں، اقتصادی مسائل حل ہو رہے ہیں کہ رزق کی پریشانی ہے. اصحاب صفہ جو وہاں سے چلے تھے پھر مدینہ میں آئے، مدینہ میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں، تو اقتصادی مسائل بھی رسول اکرم حل فرما رہے ہیں کہ تم تجارت کرو، فلاں جگہ کام کرو، اس کے پاس چلے جاؤ. اور سیاسی صورتحال بھی یہ ہے کہ رسول اکرم کا آہستہ آہستہ اقتدار بڑھتا جا رہا ہے. یہ تو موضوعات تھے کہ جو اس زمانے میں رسول اکرم بیان فرما رہے ہیں. پھر رسول اکرم نے بعض مبلغین کو کچھ علاقوں کی طرف بھیجا، کچھ گاؤں قصبوں کی طرف بھیجا کہ وہاں جاؤ اور تبلیغ کے فرائض انجام دو. اس میں چند ایک نام ہیں جیسے معاذ ابن جبل، سعد ابن عبادہ، طفیل ابن عمر، مصعب ابن عمیر، اور کچھ ایسے صحابہ بھی تھے کہ جو جب تبلیغ کرنے گئے تو وہیں پر شہید بھی ہو گئے. دوبارہ سے میں نام دوہرا دیتا ہوں، معاذ ابن جبل، سعد ابن عبادہ، طفیل ابن عمر اور مصعب ابن عمیر. پھر خاص بات یہ بھی تھی اس حوضے کی کہ اس حوضے کا بنیادی مقام اس حوضے کا بنیادی جو مقام تھا وہ بن گیا تھا مسجد النبوی. اور اس زمانے کی مسجد نبوی آج بھی اس کے آثار کسی حد تک باقی رکھے ہیں. بہت چھوٹا حصہ تھا جس زمانے میں رسول اکرم نے اس جگہ کو مسجد بنایا تھا. اس مسجد میں بیٹھ کر رسول اکرم مثلا نماز کے بعد یا جمعے کے دن یا صبح کے وقت اور مختلف اوقات کے اندر جب موقع ملتا ہے تو اس مقام پر رسول اکرم تبلیغ انجام دیتے اور درس دیا کرتے تھے. اور یہی سب سے زیادہ اہم مقام ہے. جس کو رسول اکرم سے ملاقات کرنی ہے وہ مسجد النبوی پہنچ جائے اور انتظار کرے. رسول اکرم کا جو گھر ہے وہ بھی مسجد النبی کے ساتھ ہے، لہذا جب وہ وہاں پر انتظار کرے گا تو تھوڑی ہی دیر کے اندر رسول اکرم آئیں گے اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے. تو حوض علمیہ جو مدینے کا ہے وہ گویا مسجد ہے. جس طریقے سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ آج کے دور میں باقاعدہ حوض علمیہ کی مخصوص عمارت ہوتی ہے، ایک مدرسے کی عمارت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مسجد جو ہماری بنائی گئی ہے اس کے اندر ہی حوضہ قائم ہو جائے، لیکن پرانا زمانہ وہ تھا کہ جس کے اندر جو مسجد ہوتی تھی وہی حوضہ ہوتا تھا. اس کے لیے الگ سے کوئی عمارت اور مسجد، مدرسہ یا مکتب یا حوضے کے نام سے کوئی عمارت تعمیر نہیں ہوتی تھی. ایک دوسرا مقام بھی مدینے کے اندر تھا جسے کہا جاتا ہے دار القرآ، یعنی قاریوں کا گھر، قاریوں کا مقام. اس گھر کے ویسے تو مالک مخرمہ ابن نوفل تھے، لیکن یہ بھی ایک تبلیغی مقام بن گیا. اور یہاں قرآن مجید کی تلاوت، تجوید، حفظ، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو قاریان قرآن ہوتے تھے ان کو مختلف علاقوں میں بھیجنے کا سلسلہ بھی اسی مقام سے ہوا کرتا تھا.
تو اہم مقام ویسے مسجد النبوی اور اس کے بعد دوسرا اہم مقام دار القراء کے نام سے تھا. اس کے علاوہ جو نقطہ بیان کیا گیا وہ مدینہ منورہ کی جو موضوعات ہیں اس حوالے سے نقطہ تھا، اور ایک نقطہ مبلغین کے کچھ ناموں کا تذکرہ کیا گیا تھا جس میں معاذ ابن جبل اور سعد ابن عبادہ اور طفیل اور مصعب کا نام شامل ہے. یہ مسجد نبوی کے حوضے کا خلاصہ ہے جب تک رسول اکرم وہاں پر موجود تھے. اور جیسے رسول اکرم نے مثال فرمایا، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بتائیے کہ جو حوضہ جس کی بنیاد مسجد نبوی میں رکھی گئی اور وہ حوضہ بڑھتا رہا، اس کی رونق میں اضافہ ہوتا رہا، وفات رسول کے بعد جو سب سے اہم فیصلہ ہونے والا ہے کہ رسول کا جانشین کون ہوگا، رسول کا خلیفہ کون ہوگا، اس کے بعد اسلام کو ادارہ کون کرے گا، اسلام کی مدیریت کس کے ہاتھوں میں ہوگی، وہ جو سب سے اہم فیصلہ ہونے والا ہے، مجھے بتائیے کہ وہ فیصلہ کہاں حل ہونا چاہیے تھا؟ وہ حل ہونا چاہیے تھا اسی مسجد کے اندر، کیونکہ وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے اجتماع کی جگہ تھی، سب سے بڑی جگہ تھی. اس مقام کو چھوڑ کر بعض مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر. اور عجیب بات یہ ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ یہ وہ مقام ہے کہ جو دور جاہلیت میں کافروں کا مرکز تھا. اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو بعض مسلمان چاہے جنگ کی وجہ سے، مال غنیمت کی وجہ سے، اپنی جان کی وجہ سے، اپنی عزت کی وجہ سے، جس بھی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے، ان کے دلوں میں کفر کی محبت کسی حد تک پھر بھی باقی تھی. اور جب انہوں نے ایک اہم ترین مسئلے کو بیان کیا تو مسجد کو چھوڑ کر دور جاہلیت کے ایک مرکز کا انتخاب کیا اور اس جگہ پر فیصلہ ہوا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس فیصلے کے اندر تمام مسلمان بھی شریک نہیں تھے. جو مسلمان موجود تھے انہوں نے ایک فیصلہ لیا اور اس کے بعد زور اور زبردستی خلیفہ تسلیم کرنے کا حکم دیا. یہ رسول اکرم کے زمانے تک کا حوض علمیہ کا خلاصہ. اور اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا. جو خلفاء کا دور تھا ہم سنتے رہتے ہیں کہ اس کے اندر جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر جو مصائب ڈھائے گئے، ان کے گھر کو جلایا گیا. ان کا گھر مسجد کے ساتھ تھا، لیکن مسجد کے ساتھ جو متصل دروازہ تھا اس دروازے کو نہیں بلکہ اس کے پیچھے کا جو دروازہ تھا اسے جلایا گیا. اور جو مصائب پیش آئے اور انہوں نے خلافت کو غصب کیا، فدق کو غصب کیا، یہ ساری چیزیں. لیکن یہ بھی سیاست تاریخ کے اندر ہے کہ زمانہ خلفاء کے اندر جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو سب رجوع کرتے مولا کائنات امیر المومنین کی طرف. اور یہ مولا کائنات کی شان تھی کہ اپنا حق غصب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنی زوجہ پر ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں، آل رسول کا حق غصب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دین کو اور دین کی تعلیمات کو بچانے کی خاطر مشکل مسائل کو حل کرنے کے لیے مولا کائنات ہمیشہ حاضر رہتے تھے. اور پھر کئی سارے جملے تاریخ کے اندر موجود ہیں، بلکہ اسی کتاب کے اندر جو ایک کتاب ہم لے کر بھی آئے ہیں، تاریخ فقہ جعفری، علامہ سید ہاشم معروف حسنی کی لکھی ہوئی کتاب. اور اس کتاب کے بطور خاص چوتھی یا پانچویں فصل کے اندر عنوان ایسا ہے جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے
بلکہ تیسری فصل کے اندر، تیسرے باب کے اندر انہوں نے باب کا جو پہلا عنوان بنایا ہے وہ ہے بعد رسول فقہ اور اصول فقہ کے مختلف ادوار. تو بعد رسول کیا کچھ ہوا، اور پھر انہوں نے وہ احادیث بھی جمع کی ہے کہ جس کے اندر مثلا خلیفہ ثانی کہتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اور پھر مختلف تعبیرات ہیں ان کی، ایسا نہیں کہ صرف یہی جملہ استعمال کیا. اور یہاں تک کہ پھر وہ اس بات پہ پہنچتے ہیں کہ اسلامی قانون سازی پر تدوین حدیث کی ممانعت کے اثرات. خلفاء ہی کے دور کے اندر تدوین حدیث پر پابندی لگائی گئی. تدوین حدیث یعنی حدیث کو لکھنے پر پابندی لگائی گئی. قرآن مجید کو لکھا جا رہا تھا اور یہی نعرہ بلند کیا گیا کہ حسبنا کتاب اللہ، لیکن قرآن مجید کے اندر جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کا شان نزول کیا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں. انما ولیکم اللہ کی آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، انما یرید اللہ کی آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، اور مباہلہ کے میدان میں کون گیا، اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سے مراد کون سے قربہ ہے. یہ ساری آیتیں ایک مخصوص واقعے کے تحت نازل ہو رہی تھی، اس کا شان نزول تھا، پس منظر تھا. لیکن جب پس منظر لکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، شان نزول لکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد مختلف تابعین نے اور مختلف مسلمانوں نے مختلف تعبیرات اور شان نزول بیان کیے. یہاں تک کہ پھر وقت وہ آیا کہ حاکم شام نے اپنے زمانے کے اندر سمورہ ابن جندب اس صحابی کو، جس نے رسول کا زمانہ مختصر عرصے کے لیے دیکھا اور مختصر عرصے کے لیے اس نے دائرہ اسلام میں رسول اکرم کی زیارت کی، اسے 1,00,000 درہم بھجوائے گئے تاکہ وہ آیت جو منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس آیت کو کہے کہ مولا کائنات کے شان میں نازل ہوئی اور مولا کائنات کے بارے میں نازل ہوئی، اور وہ آیت جو مولا کائنات کے شان میں نازل ہوئی تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ والی، وہ آیت مولا علی کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کے شان میں نازل ہوئی. اور پھر عجیب بات یہ کہ یہ کام کرنے سے سمورہ ابن جندب نے انکار کر دیا، تو حاکم شام نے کہا کہ ہم 1,00,000 نہیں بلکہ آپ کو 2,00,000 درہم دیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ کسی پر تو راضی ہو جائیں گے. تو 2,00,000 درہم دینے کے لیے 2,00,000 درہم بھجوائے. سمورہ ابن جندب نے یہ بھی انکار کر دیا، کہا 2,00,000 درہم میں بھی یہ کام نہیں ہو سکتا. اور پھر حاکم شام نے 4,00,000 درہم بھجوائے، کیونکہ حاکم شام کو بھی یقین تھا کہ یہ بکنے والا ہے، اس کو ہم خرید سکتے ہیں. اگر 1 میں نہیں، 2 میں نہیں، 4 میں نہیں، 8 میں نہیں، کبھی نہ کبھی تو یہ بکے گا. لہذا بالآخر انہوں نے 4,00,000 میں سودا کیا اور اپنے حلقے کے اندر یہ مشہور کر دیا کہ وہ آیت جو منافق کے بارے میں یعجب اس کا آغاز ہے، وہ آیت جو منافقین کے بارے میں آئی تھی وہ مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی، یہ کہا. اور جو مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی تھی آیت شب ہجرت، وہ مولا کائنات کے قاتل کے نام سے منسوب کر دی. یہ واقعہ بھی اسی کتاب کے اندر موجود ہے اور اسی باب کے اندر، تیسرے باب کے اندر البتہ تھوڑا سا آگے جا کر یہ واقعہ بھی موجود ہے. تو پہلا کام یہ ہوا خلفاء کے دور کے اندر کہ حدیث لکھنے پر پابندی لگ گئی، اور جب خلفاء کا زمانہ ختم ہو گیا اور حاکم شام کا دور شروع ہوا تو نہ صرف یہ کہ صحیح حدیثیں لکھنے کی اجازت مل گئی بلکہ جعلی حدیثیں اور جھوٹی حدیثیں بھی اس زمانے میں بننا شروع ہو گئی. اور اس میں سر فہرست نام خود حاکم شام کا ہے کہ جس نے بہت ساری حدیثیں اپنی شان میں، شام والوں کی شان میں، شام کے مختلف شہروں کی شان میں اور شام میں رہنے والوں کی شان میں لکھوائی. اور اس میں اب کئی بڑے بڑے مشہور نام ہیں.
اور ان کی بھی مکمل تفاصیل اسی کتاب کے اندر موجود ہے. یہ رہا تھا عہد خلفاء کا حوزہ اور ان کے مسائل. اور اس دور کے اندر بھی مولا کائنات نے اپنا کام اور اپنا فریضہ جاری رکھا. عہد خلفاء اور عہد حاکم شام کے درمیان خود مولا کائنات کا زمانہ بھی آیا ہے. اور اس زمانے میں جب مولا کائنات نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تو کوفے کے اندر رہ کر مولا کائنات نے کئی خطبے ارشاد فرمائے. جب جنگ کے موقع پر تشریف لے جاتے تو وہاں پر خطبہ، جنگ کے دوران خطبہ، جنگ کے بعد خطبات، اور اسی طریقے سے نماز جمعہ کے موقع پر خطبے. جو یومیہ واجب نمازیں ہیں اس میں اور اس کے بعد خطبات. اور ان خطبات کا صرف ایک حصہ اگر دیکھنا چاہتا ہے انسان تو نہج البلاغہ کو دیکھ لے. نہج البلاغہ مولا کائنات کے صرف خطبے کے، صرف کوفے کے خطبات، نامات یعنی خطوط اور کلمات حکمت کا ایک چھوٹا مجموعہ ہے. نہج البلاغہ جو ہمیں ضخیم کتاب معلوم ہوتی ہے وہ ایک حصہ ہے صرف کوفے کے خطبات کا. مدینے کو چھوڑ دیجئے، کوفے کے اندر مولا کائنات رہے کتنا عرصہ؟ 4 سال رہے. 4 سال سے کچھ زیادہ اور 5 سال سے کم. ان 4 سالوں کے اندر اتنے خطبات اور خطوط اور کلمات ہیں کہ اس کے ایک حصے کا نام نہج البلاغہ ہے. اگر تمام کو جمع کیا جاتا تو کتنی نہج البلاغہ بن جاتی، اور اگر پوری زندگی مولا کائنات کی جمع ہوتی تو پھر وہ کتنے خطبات اور کلمات حکمت پر مشتمل ہوتی. البتہ ایک اور نقطہ جو بعض علماء بیان فرماتے ہیں اور کسی حد تک درست بھی ہے کہ زمانہ رسول کے اندر، اور یہ ہمارے ہر امام کا کردار تھا کہ زمانہ رسول میں مولا کائنات اکثر خاموش رہا کرتے تھے. اور خاموشی کا سبب یہی ہے کہ جب ان سے پہلے کا ہادی اور خود ان کے بقول ان کا استاد جب وہ موجود ہے تو ان کی موجودگی میں احترام کا تقاضا یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے. اسی طریقے سے جب مولا کائنات کا زمانہ آیا تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، اور امام حسن کے دور میں امام حسین، اور امام حسین کے دور میں امام سجاد، اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہا. تو ایک امام اور ہادی کے ہوتے ہوئے دوسرا امام انہی کے ساتھ موجود ہوتے ہوئے عام طور پر ان کے احترام میں خاموش رہا کرتا تھا، سوائے یہ کہ وہ خود پہلا ہادی ایک دوسرے ہادی کو کہے کہ میں ان مسائل کا جواب نہیں، تم ان مسائل کا جواب دو. جس طریقے سے رسول اکرم نے بھی کبھی کہا اور مولا کائنات نے بھی کبھی ارشاد فرمایا امام حسن کو کہ امام اپنے بیٹے سے فرمایا کہ تم جو یہ خط کے اندر سوالات لے کر آیا ہے کہ کون سی چیز سب سے زیادہ سنگین ہوتی ہے، تو امام حسن اس کو جواب دیتے ہیں کہ پتھر ہے، اس کے بعد آگ ہے، اور یہ سلسلہ ہوتا ہوتا یہاں تک کہ خود پروردگار تک یہ سلسلہ پہنچایا. تو پہلا ہادی دوسرا ہادی کے بارے میں اگر کہے اور اصرار کرے کہ تم جواب دو تو پھر وہ جواب دیتا تھا، ورنہ عام طور پر ان کے احترام میں وہ خاموش رہا کرتے تھے. تو صرف 4 سالہ زندگی میں جو خطبات دیے ہیں اور جو کلمات ارشاد فرمائے اس کے مجموعے کا نام ہے نہج البلاغہ. عہد خلفاء کے اندر ایک اور کام جو مولا کائنات نے انجام دیا ہے، ایک تو تفسیر قرآن کو مرتب کیا جسے خلفاء نے رد کر دیا،
احادیث کے مجموعہ اور اس کے اندر مستقبل کے حالات بھی موجود تھے، جسے صحیفہ علی کہا جاتا ہے یا کتاب علی یا کتاب جامعہ علی. اس کتاب کو بھی خلفاء نے تسلیم نہیں کیا. تو ہمارا جو حوض علمیہ ہے اس میں لکھنے کا سب سے پہلے کام مولا کائنات کے ہاتھوں سے انجام پایا ہے. رسول اکرم نے اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز تحریر نہیں فرمائی تھی، لیکن ان کے شاگرد اور بہترین شاگرد اور ہمارے مولا اور آقا، انہوں نے سب سے پہلے لکھنے کا کام انجام دیا اور شان نزول قرآن مجید کے بہت سارے مقامات پر لکھے، اس کی تعویل، اس کی تفسیر اور اس کے علاوہ کئی ساری احادیث کو مولا کائنات نے جمع کیا کہ جس کو اس زمانے کے خلفاء نے اور بعض منافقین نے رد کر دیا. اور اسی زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دوسری کتابیں ہیں، مثلا صحیفہ فاطمہ یا مصحف فاطمہ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک فرشتہ، اور زیادہ تر علماء یہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین جب آتے تھے جناب زہرا کی خدمت میں تو وہ ان کو ماضی کے، مستقبل کے، حال کے تمام واقعات کو بیان کرتے تھے. اور یہ مصحف فاطمہ شہزادی کے پاس موجود تھی. اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس مصحف کے بیان کرنے والے جبرائیل اور اس کو پھر املا فرمانے والی شہزادی کونین اور اس کو لکھنے والے اور کتابت کرنے والے مولا کائنات تھے. اس کے علاوہ کتاب جفر، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی زمانے کی لکھی ہوئی کتاب، اور یہ زمانے کے امام کے پاس آج بھی موجود ہے روایتوں کی روشنی میں. یہ تو وہ کام تھا کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے انجام دیا. اس کے علاوہ کئی دوسرے اصحاب تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ کتابیں لکھی. مثلا جناب ابو ذر غفاری نے کتابت انجام دی، جناب سلمان فارسی نے، اور بالخصوص کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے ایک حصے کا ترجمہ بھی فارسی زبان میں جناب سلمان فارسی نے انجام دیا. جناب ابو رافع عبداللہ ابن عمرو عاص، البتہ یہ کام وہ تھے کہ جو مولا کائنات کے کام کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر تھے. مولا کائنات کا کام بہت زیادہ ضخیم اور وسیع اور رئیس تھا. صرف یہ صحیفہ مولا کائنات کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ 70 ذراع پر مشتمل تھا، اور جس میں سے ہر ذراع 35 میٹر کا ہوتا ہے، اور 35 میٹر یعنی گویا ایک کمرے کی سائز کے برابر. وہ 70 ذراع کے برابر کتاب علی موجود تھی. بہت ضخیم کتاب تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ کتاب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. اور انشاءاللہ اس سلسلے کو بھی بیان کیا جائے گا کہ مولا کائنات نے جو کام کیا، جو باقی اصحاب نے کام کیا، وہ آج ہمارے پاس کیسے پہنچا ہے. تو ایک بنیادی کام اہل بیت نے اور ان کے چاہنے والوں نے انجام دیا، گرچہ کہ وہ کام شاید ممکن ہے کہ غیبت صغرا کے زمانے تک بھی ممکن ہے باقی رہا ہو. اور شیخ توسی کے جب کتاب خانے کو جلایا گیا اور ان کے گھر کو جلایا گیا، بہت ساری کتابوں کو جلایا گیا، اس زمانے میں یا تو یہ ناپید ہو گیا یا ممکن ہے کہ اس سے پہلے ناپید ہو گیا، لیکن اس کے بعد میں جو لکھی جانے والی کتابیں بھی تھیں، حتیٰ وہ بھی آج کے دور میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، جس میں سے ایک بہت مشہور نام اصول اربع میعاد کا نام ہے. 400 اصول اس کے اندر لکھے گئے، انشاءاللہ اس کو بعد میں بیان کیا جائے گا. وہ بھی آج
400 کے 400 موجود نہیں ہیں، بلکہ 26 کہا جاتا ہے کہ 26 اصول اس کے اندر سے اور 26 کتابیں اس کے اندر سے موجود ہیں جو 400 کی تعداد میں تھی. تو گرچہ کہ وہ اصلی کتابیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن سینہ بہ سینہ یہ روایتیں منتقل ہوتی رہی دوسری کتابوں کی شکل میں، اور دوسری کتابیں تیار ہوتی رہی. مولا کائنات کا عہد پھر اختتام پذیر ہوا، اور یہ کتاب جو علامہ سید مرتضی حسین نے لکھی، یہ بھی مطالعے کے لیے اچھی کتاب ہے، تشیع اور تدوین حدیث. تشیع اور تدوین حدیث، اس کے اندر بھی کم و بیش یہ باتیں مل جائیں گی. ممکن ہے کہ کچھ اور مزید معلومات بھی اس کتاب کے اندر یقیناً بلکہ حاصل ہوگی، تو اس کتاب کو بھی اپنے مطالعے میں آپ رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جنت کے شہزادوں کا دور شروع ہوا، اور اس دور کے اندر حاکم شام کی حکمرانی ہے شام میں، اور صلح ہو جانے کی وجہ سے دوسرے مسلمان ممالک اور دوسرے مسلمان شہروں کے اندر بھی حاکم شام کے کارندے اور حاکم شام کے ماننے والے آرام سے رفت و آمد کر سکتے تھے. ایسے دور کے اندر امام حسن مجتبی مدینے میں درس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. امام حسن مجتبی نے مدینے کے اندر اس حوضے کو جاری رکھا کہ جس حوضے کی بنیاد ان کے جد نے ڈالی تھی، اور مسجد النبوی کے اندر ہی بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے. البتہ اس دور کے اندر یہ تبدیلی واقع ہوئی کہ فقط امام حسن بیٹھ کر اس مسجد میں درس نہیں دیتے تھے، بلکہ کئی دوسرے افراد بھی تھے جو اسی مسجد میں بیٹھ کر ایک گوشے میں درس دیتے تھے. ایک گوشے میں امام حسن کا درس، اور بعض گوشوں اور کنار کے اندر دوسرے اصحاب کا یا تابعین کا درس جاری ہوتا تھا. اسی وجہ سے ایک شخص جب مدینے کے اندر داخل ہوا ایک سوال لے کر، اور مسجد نبوی پہنچا تو ایک شخص سے اس نے سوال کیا کہ بتاؤ کہ قرآن کے اندر یہ جو آیت آئی ہے وہ شاہد و مشہود، اس میں شاہد اور مشہود سے مراد کون ہے؟ سورہ بروج کی آیت نمبر یہ 3 ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد و مشہود. آنے والے نے سوال کیا اخبرنی عن شاہد و مشہود، مجھے اطلاع دو شاہد اور مشہود کے بارے میں کہ اس سے کیا مراد ہے. تو اس نے جواب دیا کہ شاہد سے مراد روز جمعہ اور مشہود سے مراد روز عرفہ ہے. اچھا، اب اگر آیت کے سلسلے کو دیکھیں کہ والسماء ذات البروج، قسم ہے اس آسمان کی جو ستاروں والا ہے، والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کی قسم، وشاہد و مشہود. اب سوال یہ ہے کہ اس میں شاہد اور مشہود سے مراد کون ہے، کس کی قسم پروردگار کھا رہا ہے؟ تو جواب دینے والے نے کہا کہ روز جمعہ کی قسم ہے اور روز عرفہ کی قسم ہے. یہ شخص جو آیا تھا مسجد کے اندر وہ مطمئن نہیں ہوا اور ہوتا ہوا دوسرے عالم کے پاس پہنچا اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ شاہد اور مشہود سے مراد کیا ہے. اور اس عالم نے جواب دیا کہ شاہد سے مراد تو روز جمعہ ہے، لیکن مشہود سے مراد عید قربان ہے یا روز نہر. یہ شخص اس جواب سے ہی مطمئن نہیں ہوا اور تیسرے شخص کے پاس پہنچا جو بظاہر ان کے مقابلے میں کم عمر تھا لیکن نورانی اور خوبصورت اور حسین تھا. جب ان کے پاس پہنچا تو سوال کیا کہ شاہد اور مشہود سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ شاہد سے مراد رسول اکرم ہے اور مشہود سے مراد روز قیامت ہے.
اور نہ صرف یہ کہ اس شخص نے تفسیر پیش کی بلکہ اپنی تفسیر کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی 2 آیتیں بھی پیش کی، جس میں سے ایک آیت بہت مشہور و معروف، یہ شخص یہ فرماتا ہے کہ کیا تو نے قرآن مجید میں یہ نہیں پڑھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر۔ تو نبی وہ ہے جو شاہد بنائے گئے ہیں، گواہ بنائے گئے ہیں، مشاہدہ کرنے والے بنائے گئے ہیں، اس لیے اس میں شاہد سے مراد پیغمبر اکرم ہے۔ اور کہا دوسری آیت، کیا تو نے قرآن مجید میں یہ نہیں پڑھا کہ ارشاد ہوا وَذَلِكَ یوم مجموع لک وَذَلِكَ یوم مشہود۔ یہ سورہ ہود کی آیت، سورہ ہود آیت نمبر 104، اور پہلی آیت سورہ احزاب آیت نمبر 45۔ کیا قرآن مجید دوسرے مقام پر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دن تمہارے لیے ایسا ہوگا جس میں جمع کیا جائے گا، اور وہ دن وہ ہوگا کہ جس کو تم دیکھو گے، دیکھنے والا نبی، اور جس چیز کو دیکھا جائے گا وہ ہے روز قیامت۔ تو خود قرآن شاہد اور مشہود کے بارے میں بتا رہا ہے، لہذا وارثان قرآن کے پاس آ کر پوچھو کہ تفسیر قرآن کیا ہے۔ اور پھر وہ شخص جاتا ہوا دوسرے سے پوچھتا ہوا گیا کہ جو پہلا شخص درس دے رہا تھا اس کا نام کیا ہے، تو بیان کیا گیا کہ اس کا نام عبداللہ ابن عباس۔ کیا دوسرا شخص کون ہے؟ کہا کہ عبداللہ ابن عمر، یعنی خلیفہ ثانی کے بیٹے۔ اور کہا تیسرا شخص کون ہے؟ کہا تیسرا شخص حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اب حوضے کی کیفیت تھوڑی تبدیل ہو گئی۔ پہلے فقط رسول اکرم درس دیا کرتے تھے، لیکن حالات ایسے بدل گئے کہ ایک مقام پر خلیفہ ثانی کا بیٹا موجود ہے، اور اسی مقام پر فاطمہ زہرا کا فرزند بھی موجود ہے۔ وہ جو قاتل فاطمہ زہرا ہے اس کا بیٹا، اور وہ جو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے ان کے فرزند، یہ دونوں ایک ہی مقام پر بیٹھ کر درس دے رہے ہیں۔ اور کتنا بڑا دکھ اور درد اور رنج ہوتا ہوگا امام حسن کو اس مقام پر درس دیتے ہوئے کہ ایک مقام پر ان کا حلقہ موجود ہے اور ایک مقام پر ہمارا حلقہ اور ہمارے درس سننے والے موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک سبق بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر دشمن اور دشمن کی اولاد، ایسی اولاد کہ جنہوں نے اساس ڈال دی تمام مظالم کی، وہ بھی اگر موجود ہو اور وہ اپنے حلقے میں بیٹھ کر کوئی بات کر رہی ہو، گفتگو کر رہے ہو، درس دے رہے ہو، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے درس کو جاری رکھیں، نہ یہ کہ لاٹھیاں اٹھا لیں، جوتے نکال لیں، اسلحہ اٹھا لیں اور کہیں کہ بھئی تمہیں درس دینے کی اجازت نہیں ہے، تو ہمارے جد کا، ہمارے باپ کا ممبر تھا، ہمارے دادا کی ایک کرسی تھی کہ جہاں پر ہم درس دیا کرتے تھے اور ہمارے آباء و اجداد نے درس دیا تھا، لہذا تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو کبھی بھی تشدد کا راستہ شریعت نے اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر وہ سکون سے بیٹھ کر کوئی درس دے رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، تو تم بھی سکون سے بیٹھ کر درس دو۔ ہاں، اگر وہ تلوار اٹھا لے تو پھر تمہیں دفاع کرنے کے لیے تلوار اٹھانا ہے، لیکن اگر وہ تلوار نہیں اٹھاتا ہے، اپنی باتیں کر رہا ہے، اپنا درس دے رہا ہے، تو لوگوں کی مرضی ہے، لوگوں کے پاس انتخاب کا، اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ وہ اگر ان کے درس میں بیٹھنا چاہے تو ان کے درس میں بیٹھے، اور سرکار امام حسن کے درس میں آنا چاہیں تو ان کے درس میں آئیں۔ تو یہ درس بھی ملا ہے مولا حسن کے اس طریقے سے، اس رویے سے، اور اس کے بعد پھر مولا حسین کا درس بھی مدینہ کے اندر جاری رہا، یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ اور
ہم بھی جو سنتے رہتے ہیں، دو واقعے ہماری نظر میں بہت زیادہ مشہور ہیں، امام حسن علیہ السلام کی صلح اور امام حسین کی جنگ یا قیام۔ جبکہ دیکھا جائے تو امام حسن کے صلح کے علاوہ بہت سارے علمی کارنامے ہیں، لیکن سب اس کو فراموش کر کے صرف صلح کو یاد رکھتے ہیں۔ امام حسین کے بہت سارے دروس ہیں، لیکن سب اس کو فراموش کر کے صرف قیام کو یاد رکھتے ہیں۔ اس سے ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں اور مورخین کی نگاہ میں وہ تاریخ، وہ واقعہ ثبت ہو جاتا ہے کہ جو سیاسی واقعہ ہو، جس سے بہت بڑی قوم کو اور بہت بڑی جماعت کو پر اثر ہونے والا ہو، وہ واقعہ لوگوں کو زیادہ یاد رہتا ہے، ورنہ بہت سارے دوسرے واقعات اور بہت سارے دوسرے دروس انسان کے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ ہی عرصے پہلے جو ایران کا بھی انقلاب آیا، وہ انقلاب لانے والا اور وہ انقلاب تو لوگوں کے ذہن میں ہے، لیکن اس سے پہلے کے دروس، اس کے بعد کی محنتیں وہ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی۔ امام حسن کی یہ ساری محنتیں ہیں کہ جس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو وہ افراد ملے کہ جنہوں نے قیام کیا، پھر امام حسین علیہ السلام کے بعد امام سجاد کے وہ دروس ہیں کہ جس کے بعد امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کو شاگرد اور اصحاب ملے۔ تو پہلے کی تیاریاں ہوتی ہیں لیکن وہ لوگوں کی نظر میں نہیں آتی۔ اسی طریقے سے اب جب پاکستان کے اندر کوئی شیعوں کا قیام ہوگا یا کسی بھی خطے کے اندر کوئی قیام ہوگا تو یاد رکھیے اس سے پہلے بہت بڑی بڑی محنتیں ہوتی ہیں، کاوشیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کوئی تاریخی واقعہ پیش آتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔